کے حوالے کر دیا اور کہا تم حاکم شام کو جاؤ یہ خط دینے کے لیے۔ عزیزان محترم، ترمہ آئے شام، کیا دیکھا کہ ایک باغ ہے، اس میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں باغ کے نیچے۔ جب نظر ان پہ پڑی کہا یہ تو بہت بڑا انسان آ گیا ہے، بڑا لمبا ہے، تو مذاق اڑانے لگے۔ وہ وہاں سے آئے، کہا حل عندک خبر من السماء، بھائی تم اتنے لمبے ہو، کیا آسمان کی بھی خبر رکھتے ہو؟ اس نے کہا ہاں، ان خبروں کے ساتھ ساتھ ایک میرے پاس قہر بھی ہے جس کا نام ہے علی۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اس کا نام ہے علی۔ عزیزان محترم، جو مذاق اڑا رہے تھے جب علی کا نام سنا تو کہا جلدی سے بتا دو، اطلاع کر دو حاکم شام کو کہ علی کا شاگرد آ گیا ہے۔ اطلاع دی گئی۔ حاکم شام کہتا بلاؤ میرے پاس۔ دیکھیے اونٹ پر سوار ہیں، آئے دربار کے پاس، لیکن اونٹ سمیت دربار میں آ گئے۔ دربار میں اترے، نیزہ لیا، گاڑ دیا، اس میں اونٹ کو باندھ دیا۔ حاکم شام کہتا ہے تم کہاں سے آئے ہو؟ کہا میں علی کا شاگرد ہوں۔ کہا تم علی کے صغیر ہو تو تمہیں اتنا بھی نہیں تمیز ہے کہ اونٹ دربار میں لے کے چلے آئے؟ عزیزان محترم جواب سنیے۔ ترمہ ابن عدی کہتے ہیں کہ میرے مولا نے کہا تھا کہ اونٹ سمیت چلے جانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ اونٹ ہے یا اونٹ نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد علی محمد۔ ہے نا، ایک مطلب زوردار صلوات پڑھیے، مجھے بھی گرمی لگ رہی جیسے آپ کو۔ ان کو خبر ہی نہیں چلتی کہ یہ کیا، پتہ نہیں ہے کہ یہ اونٹنی ہے یا اونٹ ہے۔ کہا اچھا تم نے مجھے سلام بھی نہیں کیا۔ کہا میں کیوں سلام کروں، تم میرے امیر تو ہو نہیں۔ پہلے تو پوچھا کیا کہہ کے سلام کروں؟ کہا امیر المومنین۔ کہا جب تم میرے امیر المومنین ہو نہیں تو میں کیا کہہ کے سلام کروں، میں نہیں سلام کرتا۔ عزیزان محترم، کہا تم علی کے کیسے شاگرد ہو، کس لیے آئے ہو؟ کہا میں مولا کا اپنے خط لے کر آیا ہوں۔ کہا خط لاؤ دو۔ ترمہ ابن عدی نے اپنے عمامے سے خط نکالا۔ کہتا آپ کو تو سفیری بالکل نہیں آ رہی ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا یہ بتاؤ کہ خط عمامے میں رکھنے دکھا ہے؟ کہا پھر کہاں؟ کہا جیب میں رکھا جاتا ہے۔ ترمہ کہتے ہیں یہ خط کسی ایسے ویسے خط نہیں ہے، یہ ہے میرے مولا علی کا خط۔ اگر سر سے اونچی بھی کوئی جگہ ہوتی تو میں وہاں پر اپنے مولا کا خط رکھتا۔ عزیزان محترم، خط دیا، کہا خط دو۔ کہا تم جاؤ اور میں خط کا جواب بھیج دوں گا لکھ کے۔ کہا نہیں، میرے سامنے تجھے لکھنا پڑے گا۔ معاویہ نے خط کا جواب لکھا تو ترمہ ابن عدی پڑھنے لگے۔ معاویہ کہتا ہے تم کیوں پڑھ رہے ہو؟ میں نے یہ خط تو تمہارے مولا علی کو لکھا ہے، تم کیوں پڑھ رہے ہو؟ ترمہ نے کہا میں ابھی جواب دیتا ہوں۔ خط پڑھا، جواب دیا تو حاکم شام نے لکھا تھا کہ میرے پاس ایسی فوج ہے، یعنی رائی کے دانے کے برابر فوج ہے۔ عزیزان محترم، خط کا جواب دے رہے ترمہ ابن عدی کہ اے حاکم شام، اگر تیرے پاس رائی کے دانوں کے برابر فوج ہے تو میرے مولا علی کے پاس مالک اشتر جیسا مرغ ہے، تیرے دانوں کو چن چن کے کھا جائے گا۔ ذلیل کر دیا ترمہ ابن عدی نے، ذلیل کر چلے گئے۔ حاکم شام کہتا ہے کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس طریقے سے علی کا شاگرد مجھے ذلیل کر کے چلا گیا، تم بھی جاؤ اور علی کو ذلیل کر کے چلے آؤ؟ تو عمرو عاص بول پڑا کہ نہیں، تمہاری فوج میں کوئی ایسا آدمی نہیں دکھائی دیتا ہے کہ جا کے وہ علی کو ذلیل کر دے۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری فوج نے اپنا ضمیر بیچ دیا ہے۔ عزیزان محترم، یعنی دولت سے ضمیروں کا خرید لینا اور بات ہے، لیکن کردار سے دلوں کا جیت لینا اور بات ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ اور صلوات پڑھیے محمد۔ ایک مرتبہ اور صلوات، 3 مرتبہ ہو جائے۔ یہ مولا کائنات ہے عزیزان محترم۔ مولا کائنات کے زمانے میں ایک بچی تھی، میں ربط مصائب یہیں سے پڑھ دیتا ہوں مصائب۔ ایک ربط مصائب کے لیے تھوڑا سا واقعہ سن لیجیے، چھوٹا سا ہے کہ مولا کائنات کے زمانے میں ایک بچی تھی،
جو کسی